صرف کا اس سے پہلے ہم سبق پڑھ چکے ہیں، یہ ہفت اقسام کا بیان ہے۔ اس سے پہلے ہم نے شش اقسام کی ڈیٹیل پڑھی ہے اس سے پچھلی ویڈیو میں، اور شش اقسام یعنی ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد، خماسی مزید فی، ٹھیک ہے۔ تو جہاں حرف اصلیہ 3 ہوں تو وہ ہوتا ہے ثلاثی۔ اب 3 کے علاوہ کوئی نہیں ہے تو ثلاثی مجرد ہے، 3 کے علاوہ کوئی زائد حرف یعنی کوئی نہیں ہے تو ثلاثی مجرد ہے، اور کوئی زائد حرف ہے تو وہ ثلاثی مزید فی بن جائے گا۔ اس طرح حرف اصلی 4 ہوں تو رباعی مجرد ہے، کوئی زائد آ جائے تو رباعی مزید فی۔ اس طرح حرف اصلی 5 ہوں تو خماسی مجرد ہے، اور کوئی ساتھ میں زائد بھی ہو تو خماسی مزید فی ہے۔ یہ ہم نے ڈیٹیل پڑھی تھی، اور اس سے پہلے سبق ہم نے پڑھا تھا حرف اصلیہ اور حرف زائدہ کی معلومات کے بارے میں کہ حرف اصلیہ اور زائدہ کس کو کہتے ہیں۔ ہفت اقسام کا بیان، اب ہر سبق ہوتا ہے اس کا ما قبل سبق کا ما بعد سے تعلق ہوتا ہے، تو حرف اصلیہ اور حرف زائدہ والا بہت ہی اہم سبق ہے کہ کسی بھی کلمے میں ہم یہ پہچاننے کا ملکہ پیدا کر لیں کہ یہاں پہ اصلی حرف کون سے ہیں اور زائد حرف کون سے ہیں۔ تو اصلی حرف وہ ہوتے ہیں کہ جس سے اس کلمے کا معنی بنتا ہے، پیدا ہوتا ہے، اور زائد حرف وہ ہوتے ہیں کہ اگر وہ ہٹا بھی دیے جائیں تو معنی میں کوئی فرق نہیں ہوتا، لیکن اصلی حرف ہٹا دیے جائیں تو وہ کلمے کا معنی ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ ایک طریقہ تھا۔ دوسرا طریقہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ فا، عین اور لام سے مل کر ہم ایک کلمہ بنائیں گے اور اس کو ہم برابر کریں گے، جس کے ہم نے حرف اصلی جاننے ہیں اس کلمے کے ہم ان کو برابر کریں گے ترتیب سے۔ تو فا، عین، لام کے مقابلے میں جو بھی لفظ آتا جائے گا، وہ حرف آتا جائے گا، وہ حرف اصلی کہلاتا جائے گا، اور جو اس کے مقابلے میں نہیں آئے گا ان کے وہ زائدہ کہلائے گا۔ تو یہ ربط کے لیے کچھ باتیں ضروری تھیں۔ نیا ہمارا سبق ہے ہفت اقسام کے بیان۔ ہفت اقسام آپ نے یاد بھی کی تھیں، صحیح، محموز، مضاعف، مثال، اجوف، ناقص، لفیف۔ ہم چونکہ ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں تو اس کے میں وہی پڑھا تو وہی رہا ہوں، لیکن ترتیب یہ جو چلا رہا ہوں یہ انشاءاللہ آپ کے لیے نفع مند ہے۔ تو یہ ہم سبق گرچہ نصاب الصرف سے پڑھ رہے ہیں۔ ہفت اقسام کا بیان، ہفت اقسام سے مراد 7 قسمیں، فارسی میں ہفت کہتے ہیں 7 کو۔ تو ہفت اقسام میں یہ صرف کے اندر جب بولا جائے گا بھی ہفت اقسام کیا ہیں تو اس سے مراد یہ 7 قسمیں ہوں گی: صحیح، محموز، مضاعف، مثال، اجوف، ناقص اور لفیف، ٹھیک ہے۔ حروف صحیحہ اور حروف علت کے اعتبار سے یہ کلمے کی قسمیں بنتی ہیں۔ حروف صحیحہ اور حروف علت کے اعتبار سے یہ کلمے کی قسمیں بنتی ہیں، اور یہ 7 قسمیں بنتی ہیں۔ حروف علت اب کس کو کہتے ہیں؟ حروف علت سے مراد ہے واو، الف اور یا۔ الف، واو اور یا، واو، الف اور یا واو، الف، یہ 3 حروف ہیں، ان کو حروف علت کہا جاتا ہے۔ صرف کے اندر جب بولا جائے یا ویسے مطلقاً کہ حروف علت کیا ہیں تو اس سے مراد یہ 3 حروف ہوں گے۔ علت معنی ہوتا ہے بیماری، تو جب بیماری آدمی کو لاحق ہوتی ہے تو بیماری کی وجہ سے عموماً جو منہ سے الفاظ نکلتے ہیں وہ یہ الف، واو اور یا سے نکلتے ہیں، وائی، آئی، اس طرح کے الفاظ نکلتے ہیں، اس لیے ان کو حروف علت کہتے ہیں۔ اور ان کے علاوہ باقی تمام حروف کو، حروف تہجی جتنے بھی ہیں یعنی الف اور یا کے علاوہ، ان کو حروف صحیحہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حروف صحیحہ اور ان حروف علت، اس اعتبار سے یہ 7 قسمیں ہم نے پڑھنی ہیں اور یہ 7 قسمیں بننی ہیں۔ 7 قسموں سے پہلی قسم صحیح ہے۔ صحیح نام سے ہی واضح ہے، مطلب یہ ہے کہ صحیح وہ کلمہ کہلائے گا کہ جس کے سارے اصلی حروف صحیح ہوں۔ کون سے حروف؟ اصلی حروف، زائدہ حروف کی نہیں بات کر رہے۔ اب یہ اصلی حروف، زائدہ حروف کی پہچان بڑی ضروری ہے۔ تو جو اصلی حروف ہیں کلمے کے وہ والے بالکل سارے کے سارے صحیح ہوں، یعنی حرف علت نہ ہوں، یعنی واو، الف، یا یہ نہ ہوں، ٹھیک ہے، سارے کے سارے صحیح ہوں، اور حرف اصلی میں کوئی حمزہ بھی نہ آیا ہوا ہو، اور حرف اصلی میں 2 ایک طرح کے حرف بھی نہ آئے ہوں، 2 ایک جنس کے یعنی ایک طرح کے حرف بھی نہ آئے ہوں۔ یہ 3 باتیں جس میں جمع ہوں گی وہ ہفت اقسام میں سے صحیح کہلائے گا، اس کو ہم صحیح کہیں گے۔ جیسے نثر اور کتاب دیکھ لیں، نثر کے حروف اصلیہ نون، صاد، را تینوں ہیں، فاعل ان کے وزن پہ کریں تو یہ نون، صاد، را، یہ فا، عین، لام کے مقابلے میں بنتے ہیں، تو یہ حرف اصلی ہیں۔ اب اس میں دیکھیں تو کوئی بھی حرف اصلی نون، صاد، را میں سے کوئی بھی حرف اصلی حرف علت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی حمزہ بھی نہیں ہے۔ نون، صاد، را تو یہاں پہ کوئی حمزہ بھی نہیں ہے، واو، الف، یا بھی یہاں پہ نہیں ہے، اور 2 حرف ایک جنس کے بھی یہاں پہ نہیں ہیں۔ اس طرح کتاب دیکھ لیں تو کتاب کے جو حرف اصلیہ ہیں فعال ان کے وزن پہ آئیں گے تو وہ کاف، تا، با بنتے ہیں۔ اب کاف، دا، با میں کوئی حرف علت یعنی واو، الف، یا بھی نہیں ہے، کاف، تا، با میں کوئی حمزہ بھی نہیں ہے، کاف، تا، با میں ایک جنس کے اور ایک ہی طرح کے 2 حرف بھی نہیں ہیں، تو یہ ہمارا صحیح کہلائے گا۔ دوسری قسم ہے محموز۔ محموز بھی نام ہی سے واضح ہے، محموز مطلب جس میں حمزہ ہو۔ تو محموز وہ کلمہ کہلائے گا کہ جس کے حرف اصلی کوئی نہ کوئی، جس کا حرف اصلی حمزہ ہو، کوئی نہ کوئی جس کا حرف اصلی حمزہ ہو، تو اس کلمے کو ہم کہیں گے محموز۔ اس کلمے کو ہم کیا کہیں گے؟ محموز۔ اب حرف اصلی جو ہے تو اگر تو وہ حمزہ آیا ہوا ہے شروع میں، ٹھیک ہے، یا حمزہ آیا ہوا ہے دوسرے نمبر پہ، یا حمزہ آیا ہوا ہے تیسرے نمبر پہ، اور اگر دوسرے لحاظ سے سمجھیں
تو جو حمزہ حرف اصلی جو ہیں حرف اصلی ہیں، ان حرف اصلی میں کوئی حمزہ ہے تو حمزہ دیکھنا ہے ہم نے، وزن بنانا ہے فا عین لام سے کہ وہ فا کے مقابلے میں ہے، ٹھیک ہے، فا عین لام سے مل کر ایک کلمہ بنا کے برابری کرنی ہے ہم نے اس کلمے کی جس کے اندر حمزہ پڑا ہوا ہے. تو دیکھنا ہے کہ وہ حمزہ کس کے مقابلے میں آ رہا ہے، فا کے مقابلے میں آ رہا ہے، عین کے مقابلے میں آ رہا ہے، یا لام کے مقابلے میں آ رہا ہے. اگر فا کے مقابلے میں آ رہا ہے تو اس کلمے کو کہیں گے محموز الفا، عین کے مقابلے میں آ رہا ہے تو اسے کہیں گے محموز العین، لام کے مقابلے میں آ رہا ہے تو اسے کہیں گے محموز اللام. جیسے عقل دیکھ لیں، عقل حروف اصلیہ ہیں، فاعل کے وزن پر کریں تو الف، حمزہ، کاف اور لام. تو اب یہاں دیکھیں حروف اصلیہ حمزہ، کاف اور لام بنتے ہیں فاعل، عقل اور فاعل. تو یہ فا کے مقابلے میں حمزہ آ رہا ہے، تو یہ حمزہ کس کے مقابلے میں آ رہا ہے، فا کے مقابلے میں آ رہا ہے، اس لیے عقل کو ہم کہیں گے کہ یہ محموز الفا ہے کیونکہ اس کا جو حمزہ ہے وہ فا کے مقابلے میں آ رہا ہے. رأس من سر، اب رأس میں دیکھیں تو حمزہ دوسرے نمبر پہ ہے، اور فاعل وزن بنائیں اس کا تو فاعل میں جو دوسرے نمبر پہ ہے وہ عین ہے، تو عین اور حمزہ یہ برابری کر رہے ہیں، مطلب حمزہ عین کے مقابلے میں آ رہا ہے، تو رأس کو ہم کہیں گے یہ محموز العین ہے. اور قارع کو دیکھ لیں تو قارع کے آخر میں تیسرے نمبر پہ حمزہ ہے، اور اس کا وزن بنائیں تو فاعلا بنے گا. تو دیکھیں فاعلا میں حمزہ لام کا مقابلہ کر رہا ہے، تو اس قارع کو ہم کہیں گے یہ محموز اللام ہے، یعنی وہ کلمہ ہے جس کے لام کلمے کے اندر، آخری کلمے کے اندر جو لام کلمے کے مقابلے میں آ رہا ہے وہاں پہ حمزہ آیا ہوا ہے. تو یہ صحیح بھی ہم نے پڑھ لیا، محموز بھی ہم نے پڑھ لیا. اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ہم پڑھنے والے ہیں مضاعف. مضاعف کا معنی بھی ضعف سے ہے، یعنی اس کا معنی ہوتا ہے دگنا. تو مضاعف اس کلمے کو کہیں گے جس میں حرف اصلیہ کے اندر ایک جنس کے دو حروف پڑے ہوئے ہوں، ٹھیک ہے، جس کے حروف اصلیہ میں دو حروف ایک جنس کے پڑے ہوئے ہوں. جیسے کہ مدن ہے، مدن معنی کھینچنا، یہاں دال دال کا ادغام کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. ادغام کیا ہوتا ہے، دو حرفوں کو ملا دینا. تو مددن اصل میں تھا ماددن، اصل میں کیا تھا ماددن، تو دال دال دونوں کو ملا دیا تو یہ بن گیا مدن. تو ماددن اصل کے اعتبار دیکھیں تو یہ بن جائے گا فاعلن. تو یہاں دیکھیں حرف اصلیہ میم دال دال، یہ حرف اصلیہ بن رہے ہیں، اور حرف اصلیہ میں ایک طرح کے دو حرف پڑے ہوئے ہیں، دال اور دال، ٹھیک ہے. پہلا دال عین کے کلمہ کے مقابلے میں ہے، اور دوسرا دال لام کلمہ کے مقابلے میں فاعلن. تو لہٰذا یہ وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلیہ میں، اصلی حروفوں میں دو ایک جنس کے ایک ہی طرح کے حرف آئے ہوئے ہیں، لہٰذا اس کو ہم کہیں گے مضاعف. اس کو ہم کیا کہیں گے، مضاعف. اب ایک اور بات یاد رکھیں، وہ کلمہ ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ ثلاثی ہے یا رباعی، یعنی 3 حرف اصلی والا ہے، 4 حرف اصلی والا ہے. اگر 3 حرف اصلی والا ہے تو اسے مضاعف ثلاثی کہیں گے، جیسے یہی پیچھے والی مثال مدن اور ماددن. اس طرح فرن آگے ایک اور مثال ہے، اصل میں تفررن. اور اگر وہ رباعی ہو یعنی 4 کلمے والا ہو تو اس سے ہم کہیں گے مضاعف رباعی. جیسے غرغرتن، غرغرتن یہ رباعی ہے، یعنی اس کے اندر حرف اصلی جو ہیں وہ 4 ہیں، غین را غین را. تو یہاں حرف اصلی 4 ہیں، تو اس لیے یہاں پہ ایک جنس کے 2 حرف آئے ہوئے ہیں، تو اس کو ہم کہیں گے مضاعف رباعی. چوتھے نمبر پہ قسم ہے مثال، ٹھیک ہے. صحیح پڑھ لیا ہم نے، محموز، صحیح، محموز، مضاعف، اور اب ہے مثال. اب مثال کس کو کہتے ہیں، مثال کہتے ہیں کہ جس کے حرف اصلیہ جو ہیں ان حروف اصلیہ میں فا کلمہ حرف علت ہو. کیا ہو، مثال کس کو کہیں گے، اس کلمے کو کہیں گے کہ حروف اصلیہ کا جو فا کلمہ ہے، یعنی کسی بھی لفظ کے فا کلمے کے مقابلے میں جو حرف اصلی آ رہا ہے پہلے نمبر پہ وہ حرف علت ہے، یعنی واو میں سے ہے یا الف میں سے ہے یا یا میں سے ہے، تو اس کلمے کو ہم کہیں گے مثال. اس کلمے کو ہم کیا کہیں گے، مثال. اور اس کو معتل الفا بھی کہہ سکتے ہیں، مثال بھی کہیں گے اور اس کو معتل الفا بھی کہہ سکتے ہیں. اب یہ دیکھنا ہے کہ فا کلمے میں واقع ہونے والا حرف علت واو ہے تو اس کلمے کو مثال واوی، اور اگر یا ہے تو مثال یہی کہیں. ہم ہفت اقسام پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے. ہفت اقسام میں صحیح، محموز، مضاعف، مثال، اجوف، ناقص، لفیف. تو ان میں سے صحیح، محموز اور مضاعف یہ ہم نے پڑھ لیے تھے پچھلے سبق میں، آج ہم اس سے آگے پڑھنے والے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ہفت اقسام جو ہوتی ہیں اس کے اندر صحیح کی تعریف ہم نے یہ پڑھی تھی کہ صحیح کے کوئی بھی صحیح اسم اور فعل وہ کہلاتا ہے کہ جس کے اصلی حروف جو ہیں ان میں کوئی حمزہ بھی نہ ہو، ان میں ایک جیسے 2 حروف بھی نہ ہوں، اور ان میں حروف علت یعنی واو، الف اور یا کوئی بھی نہ ہو، تو وہ صحیح کہلائے گا. جیسے ضربا، ضربا جو یہ فعل ہے یہ فعل صحیح ہے کیونکہ اس کے جو حروف اصلیہ ہیں وہ ضاد را با ہیں، ان میں کوئی حمزہ بھی نہیں ہے، ان میں کوئی واو، الف، یا بھی نہیں ہے، اور ان میں کوئی ایک جیسے 2 حروف بھی نہیں ہیں. اسی طرح ہم محموز کے بارے میں پڑھا تھا، صحیح محموز. محموز ہم نے پڑھا تھا کہ محموز وہ ہوتا ہے کہ جس کے حروف اصلیہ میں، محموز وہ اسم اور فعل ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں کوئی حرف حمزہ ہونا چاہیے بس، چاہے اب وہ پہلا حرف ہو، اب چاہے وہ دوسرا حرف اصلی ہو یا تیسرا حرف اصلی ہو. پہلا حرف اصلی یعنی جو فا کلمہ کے مقابلے میں آئے گا تو وہ جو ہے محموز الفا کہلائے گا. اگر اس اسم یا فعل کا دوسرا حرف اصلی جو عین کلمہ کے مقابلے میں آ رہا ہے وہاں پہ حمزہ ہے
تو وہ محموز العین کہلائے گا، تیسرے نمبر پہ ہے اور لام کلمہ کے مقابلے میں ہے تو وہ محموز اللام کہلائے گا۔ اس طرح مضاف کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ مضاف وہ ہوتا ہے کہ جس کے وہ اسم یا فعل کہ جس کے حرف اصلیہ جو ہیں ان میں 2 حرف ایک جیسے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ ثلاثی ہے کلمہ یعنی 3 حرف اصلی والا ہے تو مضاعف ثلاثی کہلائے گا، اگر 4 حرف اصلی والا ہے تو مضاعف رباعی کہلائے گا۔ مادد ان میں دیکھو 3 حرف اصلیاں ہیں اور تینوں میں 2 ایک جیسے ہیں تو یہ مضاعف ثلاثی کہلائے گا، اور غرغرت ان میں دیکھ لیں تو 4 حرف اصلی ہیں، غین رین غین را یہ چاروں کے چاروں اصلی حروف ہیں، تو یہاں پہ یہ مضاعف رباعی کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ مضاعف معنی دگنا، رباعی معنی 4، مضاعف معنی دگنا، ثلاثی معنی 3، تو وہاں 3 حرف اصلی ہوتے ہیں یا 4 حرف اصلی ہوتے ہیں، تو اس لیے اب ہم پڑھنے والے ہیں مثال، کچھ پڑھ بھی لیا تھا۔ مثال جو ہوتا ہے یہ کہلاتا ہے وہ اسم یا فعل مثال کہلائے گا عربی کے اندر کہ جس کا جو شروع والا حرف اصلی ہے نا، شروع والا حرف اصلی تو وہ حرف علت ہونا چاہیے، یعنی وہ الف یا میں سے کوئی ایک ہونا چاہیے شروع والا حرف اصلی، تو وہ مثال کہلائے گا۔ اب شروع میں الف تو آ نہیں سکتا، اس لیے یہاں صرف وہ اور یا کی بات ہوگی کہ شروع والا جو حرف اصلی ہے وہ ہونا چاہیے یا پھر یا ہونا چاہیے۔ اگر شروع والا حرف اصلی وہ ہوگا تو اسے مثال واوی کہیں گے، نہیں تو یا ہوگا تو اسے مثال یائی کہیں گے۔ جیسے واعظن دیکھ لو، واعظن معنی نصیحت کرنا، یہ اسم ہے مصدر ہے، تو واعظن میں حرف اصلی 3 ہی ہیں، وہ عین ضا، تو پہلا حرف اصلی دیکھیں حرف علت ہے یعنی وہ الف یا میں سے وہ ہے، تو اس کو ہم کہیں گے مثال، اور مثال بھی مثال واوی، ٹھیک ہے۔ اور یاتیمن معنی یتیم ہونا، اس کو دیکھ لیں تو اس کے حرف اصلی 3 ہیں، یا تامیم، اور جو حرف اصلی پہلا ہے وہ یہاں پہ یا ہے یعنی حرف علت ہے، تو اس کو ہم کہیں گے مثال یائی، ٹھیک ہے۔ مثال تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ پہلا حرف اصلی حرف علت ہے، اور یائی اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ حرف علت 3 میں سے پھر یا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے آگے اجوف میں پھر یہ ہوگا، اجوف معنی ہوتا ہے جوف، جوف معنی پیٹ، تو حرف اصلی میں جو درمیانہ حرف اصلی ہے اگر وہ حرف علت ہو یعنی وہ یا کیا ہو یا ہو یا تو اس کو اجوف یائی کہیں گے، وہ ہو یا ہو تو اس کو اجوف یائی کہیں گے، اور یعنی اجوف کہیں گے، ٹھیک ہے۔ کیا کہیں گے؟ اجوف کہیں گے اگر درمیان والا کیا ہے، حرف علت ہے۔ 3 جو اصلی حروف ہوتے ہیں ان میں درمیان والا اصلی حروف اگر کیا ہے، حرف علت ہے تو اس کو ہم اجوف کہیں گے۔ اب اگر وہ ہے تو اجوف واوی کہیں گے، اور اگر یا ہے تو اجوف یائی کہیں گے۔ جیسے سومن دیکھ لیں، سومن میں 3 حرف اصلی ہیں، صاد، وا اور میم، تو درمیان کا جو حرف اصلی ہے وہ حرف علت ہے یعنی وہ ہے تو اس کو اجوف کہیں گے، اور وہ ہے تو اجوف واوی کہیں گے۔ غائب ان میں دیکھ لیں، درمیان والا یا ہے تو اس کو بھی اجوف کہیں گے، اور یا میں سے پھر یا ہے حرف علت ہے تو اجوف کہیں گے، پھر حرف علت میں سے بھی یا ہے تو اس کو اجوف یائی کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اور یہ جو فا جو پہلا حرف اصلی ہوتا ہے وہ کس کے مقابلے میں ہوتا ہے؟ فا کلمہ کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ جو ہم فا عین لام کا جو کلمہ بنائیں گے نا اس کے فا کلمے کے مقابلے میں پہلا حرف اصلی ہوتا ہے، اور جو دوسرا حرف اصلی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فا عین لام سے جو کلمہ بنائیں گے اس کے عین کلمے کے مقابلے میں، اور جو تیسرا حرف اصلی ہوتا ہے وہ لام کلمے کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ اس لیے انہوں نے مثال کی تعریف میں یہ کہا کہ فا کلمے میں واقع ہونے والا حرف علت، ٹھیک ہے، وہ ہو تو اس کلمے کو مثال واوی، اور اگر یا ہو تو اسے مثال یائی کہتے ہیں۔ تنبیہ میں کہا اور مثال کی تعریف میں کہا وہ کلمہ جس کا فا کلمہ حرف علت ہو، فا کلمہ حرف علت ہو، مراد یہ ہے کہ وہ جو پہلا حرف اصلی ہے نا وہ حرف علت ہو۔ اس طرح اگر ہم ناقص میں آ جائیں تو ناقص میں تیسرے حرف علت کو دیکھنا ہے، اینڈ والے کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کلمہ جس کا لام کلمہ حرف علت ہو، تو لام کلمہ حرف علت سے مراد جو تیسرے نمبر والا ہے، تیسرا حرف اصلی وہ حرف علت ہو تو اسے ناقص کہیں گے، اور ناقص کو معطل اللام بھی کہتے ہیں، اور اجوف کو معطل العین بھی کہتے ہیں، اور مثال کو معطل الفا بھی کہتے ہیں، کیونکہ وہاں فا کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہوتا ہے اور فا کلمہ حرف علت ہے، اجوف میں یا کلمہ حرف علت ہے، ناقص میں لام کلمہ حرف علت ہوتا ہے، یا لام کلمے کے مقابلے میں آنے والا حرف اصلی وہ حرف علت ہوتا ہے۔ اگر لام کلمہ میں واقع ہونے والا حرف علت وہ ہو تو اس کلمے کو ناقص واوی، اور اگر یا ہو تو ناقص یائی کہتے ہیں۔ جیسے عفن، حرف اصلیہ میں جو تیسرا حرف اصلی ہے وہ حرف علت ہے یعنی وہ ہے، وہ الف یا میں سے ایک ہے، وہ ہے تو اسے ناقص کہیں گے، اور وہ ہے تو ناقص واوی کہیں گے۔ مشین میں تیسرے نمبر پہ حرف علت ہے تو اس کو ناقص کہیں گے، اور وہ حرف علت پھر یا ہے تو اس لیے اس کو ناقص یائی کہیں گے۔ تو یہ مثال اجوف ناقص ہم نے پڑھ لیا۔ تو مثال وہ ہے کہ جو پہلا حرف اصلی ہے وہ حرف علت ہو، اجوف یہ ہے درمیان والا حرف اصلی حرف علت ہو، ناقص یہ ہے کہ آخر والا حرف اصلی یعنی لام کلمہ وہ حرف علت ہو۔ اب لفیف کے بارے میں ہم پڑھ لیتے ہیں اور پھر یہ سبق ہمارا جو ہے یہ ختم ہو جائے گا۔
تو آخر میں لفیف ہے. لفیف کس کو کہتے ہیں؟ لفیف کہتے ہیں وہ کلمہ یعنی اسم یا فعل جس کے حروف اصلیہ میں 2 حروف علت ہوں. جس کے جو حروف اصلیہ ہیں ان میں کم از کم 2 جو ہے نا وہ حرف علت ہونے چاہیے، یعنی وہ الف یا میں سے کوئی ایک ہونا چاہیے. جیسے طیّن ہے، کیا طیّن، تو طیّن میں یا پہ تشدید ہے تو مطلب ہے یہاں 2 یائیں ہیں. تو طا ہے، یا ہے، طا اور 2 یائیں. تو یہاں 3 حرف اصلی میں جو 2 حرف اصلی ہیں وہ 2 یائیں ہیں، یعنی حرف علت ہیں. تو اس لیے طیّن کو ہم کہیں گے لفیف. ولیٌ میں دیکھ لیں تو یہاں بھی 3 حرف اصلی ہیں، واو، لام اور یا، اور ان میں 2 جو ہیں وہ حرف علت ہیں. ایک تو واو شروع والا اور ایک آخر والا یا، یہ حرف علت ہیں. تو اب تھوڑا سا فرق ہے، آپ دیکھیں کہ طیّن میں جو 2 حرف علت آ رہے ہیں وہ اکٹھے آ رہے ہیں، 2 یائیں نا تو اکٹھی آئی ہیں. لیکن ولیٌ میں دیکھ لیں تو 2 حرف علت آ رہے ہیں، درمیان میں فرق فاصلہ ہے لام کا. تو اگر 2 حرف علت اکٹھے آ رہے ہوں جیسے طیّن تو اس کو کہیں گے لفیف مقرون. مقرون منع ملا ہوا، تو چونکہ یہاں حرف علت ملے ہوتے ہیں. اور ولیٌ کو کہیں گے لفیف مفروق، کیونکہ یہاں پہ جو 2 حرف علت ہیں وہ اور یا وہ فرق والے ہیں، فاصلہ آیا ہوا ان میں، فرق ہوا پڑا ان میں. ٹھیک ہے. تو مندرجہ بالا 7 اقسام مندرج ذیل فارسی شعر میں مذکور ہیں. یعنی بعض علماء نے ان کو فارسی شعر میں اس طرح لکھا ہے کہ صحیح است و مثال است و مضاعف، لفیف و ناقص و محموز و اجوف. یہ اگر زبانی یاد ہو جائے تو بہت ہی بہتر ہے. است منع فارسی میں ہوتا ہے اور وہ منع ہوتا ہے اور. تو صحیح ہے معنی بنے گا، اور مثال ہے، اور مضاعف، لفیف اور ناقص اور محموز اور اجوف. یعنی یہ انہوں نے ایک شعر بنا دیا فارسی کا، اور اس میں یہ 7 کی 7 قسمیں آ جاتی ہیں. تنبیہ میں آخر انہوں نے یہ بتایا کہ بعض صرفین اقسام کو 10 شمار کرتے ہیں. ٹھیک ہے. 10 شمار کیسے کرتے ہیں؟ ایک تو صحیح کو تو صحیح لکھتے ہیں. محموز کی جو 3 قسمیں بن گئی تھیں، محموز الفا، محموز العین، محموز اللام، ان کو الگ الگ لکھ دیا. مثال کو لکھ دیا، اجوف کو لکھ دیا، ناقص کو لکھ دیا، اور لفیف کی جو 2 قسمیں بنی تھیں مقرون و مفروق ان کو الگ لکھ دیا، اور ایک مضاعف لکھ دیا. تو اس طرح 10 بن جائیں گی. ٹھیک ہے. 5 اوپر والی اور یہ 5 نیچے والی. تو یہ اس طرح بعض محموز کی 3 قسموں کو الگ الگ شمار کرتے ہیں، اور لفیف کی قسموں کو بھی الگ الگ شمار کرتے ہیں. مثال، اجوف، ناقص، ان کی بھی 2 قسمیں لیکن ان کو الگ الگ شمار نہیں کرتے. تو اس طرح یہ 10 ہیں. ان 10 اقسام کو 10 اقسام کہتے ہیں. اگر 10 ہوں گے تو 10 کہیں گے. 10 اقسام، 10 معنی فارسی میں ہوتا ہے 10، جیسے 7 کو فارسی میں 7 کہتے ہیں. اور بعض ان اقسام میں مضاف کو 2 شمار کرتے ہیں، یعنی بعض جو مضاف کی 2 قسمیں تھیں، مضاف ثلاثی رباعی، اس کو بھی 2 الگ الگ شمار کرتے ہیں. تو اس طرح یہ پھر 11 قسمیں بن جائیں گی جنہیں یزدہ اقسام کہتے ہیں. اور بعض حضرات ان اقسام میں سے صرف 4 قسمیں شمار کرتے ہیں، صحیح، محموز، معطل اور مضاف. ان 4 اقسام کو چہارم اقسام کہا جاتا ہے. یعنی بعض جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، صحیح محموز آ گیا، معطل آ گیا، معطل میں وہ مثال بھی آ جاتا ہے.